کہ نٹ شیل میں جو بجلی کے یوٹیلیٹی کے بلز ہیں وہ نہ صرف لوگوں کی کنزمپشن ہٹ کر رہے ہیں بلکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی اس سے بہت بڑھ گیا. سو دونوں طرف سے پاکستان کی کمپیٹیونیس بٹ لوگوں کی ڈے ٹو ڈے لیونگ کے اوپر ایک میجر امپیکٹ ہے. جو اس کے 4-5 فیکٹرز ہیں. ایک تو بڑا کلیئر پالیسی فیلور ہے کہ جو پاکستان نے آئی پی پیز کی پالیسی بنائی تھی اس کے اندر سوچ بچار اور پلاننگ کی لیک تھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کی ڈپینڈنٹ جو ہے امپورٹڈ فیول پہ بڑھ رہی ہے, روپی اگر ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, پھر آپ نے ڈالر انڈیکس کر کے ان کو گارنٹیڈ ریٹرن آفر کیا, تو جب روپیہ گرتا ہے تو پھر ڈالر ویلیو بڑھ جاتی ہے. ایک بڑا فلا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے بزنس کا رسک سارا حکومت نے اٹھا لیا. دیکھیں نا, آپ ایک انویسٹر کو بلاتے ہیں, آپ نے اس کو انسینٹیو دیتے ہیں, آپ نے انسینٹیو کی بجائے ایک تگڑا ریٹرن ڈالر بیسڈ گارنٹی کر دیا. تو یہ میرے حساب سے تو یہ بزنس نہیں ہے. دیکھیں نا, بزنس ہوتا اگر آئی پی پی کا تو وہ کچھ رسک تو لیتے. ہم نے تو سارا رسک کور کر دیا. پھر آئی پی پی 3 سٹیجز میں لگے. پہلے سرکار کے تھے زیادہ 94 میں جب یہ پالیسی آئی, پھر پرائیویٹ سیکٹر آیا شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں زیادہ 2008 میں, اور اس کے بعد یہ چائنا کے 2015 میں 13-14-15 میں ان کے آئی پی پیز آئے. اب اس میں 3 فیکٹرز ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ ہماری کیپیبلٹی کہ ہم نے ان سے ٹیرف کی اور پیمنٹس کی اور کیپیسٹی کی کس طرح کی نیگوسیشن کی ہے نا. اب وہ تو آپ نے ایگریمنٹ کر لیا ہے پی پی اے کا. دوسرا جو بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری 25% تھیفٹ ہے. جب چوری ہوتی ہے بجلی کی تو اس کا بل تو میں اور آپ دیتے ہیں. ایسا ہی تو وہ گورنمنٹ کا گورننس فیلور ہے. خالی بلیم کرنا کہ آئی پی پی کی وجہ سے ہو رہا ہے میرے حساب سے صحیح نہیں ہے. ہمیں حل کی طرف جانا نا کہ لوگوں کا بل گھٹایا جائے. تو میری اس میں سمجھ یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو اگر تو امیڈیٹ ریلیف دینا ہے جو کہ دینا چاہیے, تو وہ تو ہمیں چاہیے کہ حکومت کہیں سے اپنے خرچے گھٹائے, پی ایس ٹی پی گھٹائے یا کچھ اور کم کرے اور اس کو لوگوں کو پاس آن کرے, اور ٹیکسز کا سٹرکچر بدلے کہ بجلی کے بلوں میں جو آپ 25-30% ٹیکس ڈال رہے ہیں اس کا سٹرکچر چینج کرے تاکہ ریلیف مل پائے. اصل حل تو پھر دوسرا ہے کہ آپ اپنے لاسز گھٹائیں اور چوری گھٹائیں اور وہ پاس آن کریں, تو پھر اس سے بھی کم ہوگا. بٹ ایونچولی تو آپ کو جو فیول مکس ہے اس کو دوبارہ بدلنا ہے. جب میں حکومت میں تھا تو ہم نے بیہائنڈ دا سینز کچھ نیگوسیشنز کی. ایک تو ہم نے کہا کہ ڈالر انڈیکسیشن آپ ختم کریں جو لوکل انویسٹرز ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو اب آپ کا اگریمنٹ ہے. پھر ہم نے ڈالر کی ایک پرائس متعین کر لی کہ اگر فلکچویٹ ہوتا ہے تو ہم مارکیٹ ریٹ پہ نہیں دیں گے. تو وہ شکر کریں, میرا خیال ہے کوئی 150 کے آس پاس تھی اس وقت 5 سال پہلے. اچھا. تو ابھی وہ اس پرائس پہ پیمنٹ ہو رہی ہے نہ کہ ڈالر کی مارکیٹ ویلیو. اس وقت کیپیسٹی پیمنٹس کے حساب سے دیکھیں تو 52% سرکار کے, 25% جو ہے پیسہ جاتا ہے لوکل کو, اور 23% جاتا ہے جو چائنیز لیٹ ہے. تو ہم نے جو اگریمنٹس کیے ہیں وہ بہت فلاڈ ہے, اور یہ میں بار بار پاکستان کو کہتا رہا ہوں, نہ صرف آئی پی پیز میں. ہماری کیپیبلٹی ٹو ڈو انٹرنیشنل لیول کے اگریمنٹس بالکل صفر ہے. آپ ریکوڈک دیکھ لیں, آپ کارکے دیکھ لیں, آپ آئی پی پیز دیکھ لیں. ہم اس کو نہ ہمیں نیگوسیشن کی سکلز ہے نہ انٹرنیشنل لا کی سکلز ہے. تو مجھے ڈر لگتا ہے ایٹ ٹائمز, دیکھیں ہر دفعہ لاس ہمیں ہوتا ہے, کورٹ میں ہمارے خلاف فیصلے ہوتے ہیں, ڈیمیجز ہم پے کرتے ہیں. جو ہم نے منسٹری آف لا رکھی ہوئی ہے نا جی, یہ ان کا بالکل کام نہیں ہے. یہ دنیا ورلڈ کلاس لا فرمز کو کانٹریکٹ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ ہمارے بہاف پہ نیگوشیٹ کریں. یہ بڑی سینسٹیو چیز ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں مار پڑ رہی ہے. ان دا نٹ شیل جی اب حل کیا ہے؟ دیکھیں نا, حل ایک تو ریلیف ہے کہ آپ کسی طرح دیجئے, لیکن حل اصل میں آپ اگر انڈیا میں دیکھیے تو انہوں نے ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے پاور سیکٹر. ڈی ریگولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بجلی نہیں خریدتی ہے. انہوں نے اب بجلی جیسے اسٹاک مارکیٹ ہے, بجلی کی 50 کمپنیاں ہیں, وہ اپنی اپنی روز بڈز دیتی. اس کو لوگ فیوچر کانٹریکٹس میں ٹریڈ ایسوسیشنز, شہر, سٹی گورنمنٹس وہ اس کو خرید لیتی ہیں کہ جی اگلے 6 ماہ کے لیے ہم آپ سے بجلی لیں گے. سو اس میں ایک کمپٹیشن آ گیا. سو ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی طرف سوچئے کہ تاکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر خود سے بجلی خریدے. ایک تو ان کی ڈیلنگ ہوگی اور کمپٹیشن اس میں آ جائے گا.
لیکن فیول مکس جو ہے ہمارا آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا بہت ضروری ہے. یہ جب سیکنڈ فیز لگا آئی پی پیز کا تو شوکت عزیز صاحب نے انویسٹر سے کہا کہ مجھے تو 1 سال کے اندر آپ کا پروجیکٹ چلنا دکھانا چاہیے. اب وہ جو ہری تھی اس میں صرف فرنس آئل کا پروجیکٹ لگ سکتا تھا. اب آپ کو ان کو گریجولی کنورٹ کرنا ہے. آئی تھنک ہمیں ملٹی لیٹرلز کے پاس جانا چاہیے کیونکہ 94 کا جو ایگریمنٹ تھا آئی پی پیز کا وہ ورلڈ بینک گروپ نے ویٹ کیا تھا, ایڈوائز کیا تھا, اور اس کی آج ثمرات ہمارے سامنے ہیں. تو ان کو کچھ گارنٹیز ایشو کرنی چاہیے. ہمارے بینکوں نے اتنا پروفٹ کمایا ہوا ہے, آپ ان کو بٹھائیں, کیونکہ جو میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ ایسے آئی پی پیز ہیں کہ جس پارٹی نے یہاں لگایا اسی نے یو اے ای میں لگایا اور اس کی کاسٹ آدھی ہے. اب دیکھیں نا, یہ نیگوسیشن کی بات ہے نا کہ آپ کیا کرتے ہیں. سو یہ آئی تھنک, اور اس کو بیہائنڈ دا سین آپ کریں. یہ جو پبلک پالیسی ہوتی ہے, ایک میں بہت جو تھیوریٹیکل بات, ایکیڈیمک بات کر رہا ہوں, پبلک پالیسی کی بڑی کاسٹ ہوتی ہے بناتے وقت. جیسے آپ گھر بناتے ہیں نا, اگر آپ پلاننگ میں انویسٹ نہیں کرتے, نقشہ بنانے میں, اس کی ارتھکویک اس کو اس سے بچانے میں, بالکل مٹیریل میں, آپ ایک دفعہ نقشہ بن کے کام شروع ہو گیا پھر چینج نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. سو پالیسی کے اندر ہم انویسٹ نہیں کرتے ہیں اسکلز. پالیسی کو ہم مثلا, میں اب نام لیے بغیر بتاتا ہوں, ایک فیڈرل سیکرٹری جب میں وزیر تھا تو میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا کہ اگر آپ میرے پاس آتے ہیں تو وٹ کین یو آفر. تو میں نے ان سے کہا کہ لیٹس سے کہ میں آپ سے کہوں کہ ایک انڈسٹریل پالیسی بنانی ہے تو وہ کس طرح بنائیں گے, اس کے سٹیپس بتائیے مجھے. انہوں نے کہا سر 15 دن کے اندر بنا کے آپ کے سامنے رکھ دوں. سو ہی ڈڈ ناٹ, پالیسی کے اندر نہ انہوں نے ریسرچ کی بات کی, نہ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کی بات کی. جی, جب بھی نیشنز فیل وین انسٹیٹیوشنز اونلی سپورٹ دا ایلیٹ. ہمارا نیشن کا فیلور یہ ہے کہ ہمارے ادارے ایلیٹ کے لیے تو سب کچھ آفر کرتے ہیں, لیکن جب آپ, جن سے ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ رینٹس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے پبلک سے اور ایلیٹ اس کو لے لیتی ہے, تو اس پہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم نہیں ہے, لوگوں کی وائس بھی نہیں ہے. سو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے, جس کے اندر ہماری نہ صرف حکومت ہوتی ہے, پاور بروکرز ہوتے ہیں, فنڈرز ہوتے ہیں, بزنس مین ہوتے ہیں, یہ ایک ایلیٹ کا سرکل ہے. بالکل بالکل. یہ ایلیٹ ایک پوسٹ کلونیل ایکسٹریکٹیو مائنڈ سیٹ پہ کام کرتی ہے کہ آپ لوگوں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. دیکھیں کلونیل ماسٹرز کیا کرتے تھے, یہاں سے ایکسٹریکٹ کرتے تھے چیزیں اور اپنے گھر بھیج دیتے. ایسا ہی. یہ ایلیٹ لوگوں سے پیسہ لے کر اپنا کاروبار چمکاتے ہیں, نہ کہ کمپیٹیٹیو بیسٹ پریکٹسز پہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے کام کریں. ایگزیکٹلی. میرا نہیں خیال کہ وچ ہنٹ یا اکاؤنٹیبلٹی سے ہوگا, کیونکہ ہمارے ادارے بہت کمزور ہیں, نہ ان میں صلاحیت ہے اور ان کے اوپر انفلوئنسز بہت زیادہ ہے, میریٹوکریسی ہے نہیں. تو اس کو بنتے بنتے وقت لگے گا اگر آج سے بھی سمت شروع کی جائے. اگر جیسے پولیٹیکل ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن ہوتا ہے کہ آپ ابھی پاسٹ کو پاک کر دیں, لیکن اب آگے کی جو پریکٹسز ہیں اس میں ایلیٹ مل کے بیٹھے. اس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ بارگین, کہ اب اس ملک کو ایسے نہیں چلانا, یہ چل نہیں پا رہا, تو اس کو اب ہمیں یہ ایکسٹریکٹیو اور پروٹیکشن اور سبسڈیز اور پرکس اینڈ پریویلیجز کے کلچر کو شرنک کرنا ہے اور لوگوں سے ایک حصے داری بنانی ہے تاکہ لوگ اس ملک کو اون کریں. اب یہ یورپ میں تو ورلڈ وار کے بعد ہوا, ایگزیکٹلی, اور انہوں نے فیوڈل سسٹم کو انڈسٹریل گروتھ کی طرف کنورٹ کیا. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ایلیٹ کچھ بیٹھنے کے موڈ میں ہے, کیونکہ آدھی ایلیٹ نے تو پیسہ ملک سے باہر نکالا ہوا, تو دیر اونرشپ آف دا کنٹری از ویری لمیٹڈ. بالکل بالکل. دوسری مجھے ہوپ یہ ہے کہ جو ہماری 70% آبادی ینگ ہے, اور ینگ آبادی جو ہے وہ اب ایک الیکٹریٹ پہ پریشر ایگزرٹ کرنا شروع, جس کے پاس طاقت ہے نا, انفارچونیٹلی وہ ینگ نہیں ہے. موسٹ آف آر جو ہمارے رولنگ ایلیٹ ہے وہ اس وقت 65-70 پلس ہے. یہ 10-15 سال میں بائی نیچر
they will have to fade out. یہ نیچر کا اصول ہے. جی ہاں. سو ایک گیپ مجھے کریٹ ہوتا ڈیموگرافی کا دکھ رہا ہے اگلے 15 سال میں ان ٹرمز آف بیوروکریسی. اب میں مثلاً میں جاتا ہوں لیکچر دینے سول سروس اکیڈمی میں یا ایسی جگہوں پر, مجھے کمپوزیشن بڑی فرق دکھائی دیتی. ایک تو مجھے لڑکیاں زیادہ دکھائی دیتی, دوسرا مجھے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور رورل ایریاز زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. وہ جو اربن ایلیٹ کے بچے تھے اب وہ سول سروس میں نہیں جا رہے ہیں, وہ ملٹی نیشنل میں جاتے ہیں, ملک سے باہر جاتے ہیں, اپنا کاروبار کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا پیسہ بنانے کے طریقے سیکھ لی. اس چیز سے مجھے ہوپ ہے کہ یہ لوگ جن کو مسائل سے نکل کر آ رہے ہیں, جب یہ ایٹ دا ہیلم آف افیئر آئیں گے تو ہوپ فلی کچھ تبدیلی. لیکن اس میں کلوجر دوں, یہ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے, دیر آر کنٹریز جو کیا کہتے ہیں ٹرانزیشن کرتے ہیں یہ سلو. پاکستان کی سلو ٹرانزیشن ہے. پاکستان ایک پروگریسو اکانومی کی طرف ٹرانسفارمیشن کے لیے تیار نہیں ہے, جیسے ایسٹ ایشیا نے یا باقی ممالک نے ٹرانسفارم کر دیا. ہم اس کے لیے نہ ادارے, نہ ایلیٹ, نہ ہمارا نالج بیس. اٹس اے ویری کمپلیکس پروسیس. دیکھیں, حکومت کا کام مائکرو مینجمنٹ ٹرانزیکشنز نہیں ہوتا کہ اس کی اتنی قیمت لگا دو, اس پہ یہ کر دو, سبسڈی دے دو. حکومت کا کام پبلک پالیسی رسپانس ہوتا ہے. ہمارا کیونکہ پبلک پالیسی رسپانس نہیں ہے تو بجٹ بیکمز ویری ریلیونٹ بیکاز بجٹ اٹ سیلف بیکمز اے پالیسی انسٹرومنٹ. یہ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. اگر پالیسی ہو کلیئر کہ ہماری ترجیحات ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, ویلیو ایڈڈ انڈسٹری ہے, لوگوں کو پتا ہوگا کہ بجٹ یہی جانا ہے. لیکن جب پالیسی بنی ہوئی ہے, میں باہر کے ممالک میں جب کام کرتا رہا ہوں 16 ملکوں میں اور ٹریول کرتا ہوں, ابھی بھی آپ کو کچھ یونیورسٹیوں میں آکسفورڈ اور ادھر کام کرتا ہوں. دیکھیے وہاں پر میں جب عوام سے سڑک پہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے 5 وزیروں کے نام بتائیں, کسی کو نہیں پتا. ان سے پوچھیں پالیسی بتائیں, وہ بتاتے ہیں لیبر کی یہ ہے, کنزرویٹو کی یہ ہے, ریپبلکن کی یہ ہے, اس کی. یہاں کوئی یہ نہیں بتاتا کہ پالیسی کیا ہے. ہم جسے پالیسی کہتے ہیں وہ اصل میں پروجیکٹ ہوتا ہے. سو ایک تو یہ فنڈامنٹل فلا ہے کہ ہم حکومت چلاتے ہیں پروجیکٹس کی بیس پہ, بجٹس کی بیس پہ, منی بجٹس کی بیس پہ. اور یہ کیوں چلاتے ہیں؟ ایک تو آتا نہیں ہے, دوسرا پالیٹکس کا کلچر پیٹنیج کا. جب آپ پیٹنیج سے کام کرتے ہیں تو آپ یو آر دا گیور, ناٹ دا کریٹر آف اپرچونٹی. سو یہ ایک تو میں بڑا آپ کو فرق بتا رہا ہوں. اب حکومت جو ہے ماڈرن گورنمنٹ پوری جس انگریز کی ہم نے بیوروکریسی انہیرٹ کی ہے, میں 10 سال آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ان کے ایڈوائزر رہا ہوں جب DFID ہوتا تھا یو کے میں وائٹ ہال کا. انہوں نے تو اپنی ساری بیوروکریسی اوور ہال کر دی. There are no perks and privileges or cars or houses for any government servant, even the minister. آپ ایک مونیٹائز تنخواہ دیتے ہیں, آپ اس میں موٹر سائیکل لے لیں یا جو مرضی یا آپ جہاز خرید لیں, آپ کی چوائس. اچھا پھر لوگ جو ہیں آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں یا منسٹرز ہیں, پیپل ریلیٹ ٹو دیم کہ یہ ہمارے جیسے ہیں. یہ جو سپیریورٹی ہے ایز اے پیٹرن کہ جی ہم کوئی بڑی خاص چیز بن گئے ہیں, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ وہاں آتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے, جہاں سبسٹنس نہیں ہوتا ہے, دکھاوا ہوتا ہے. جب سبسٹنس ہوتا ہے تو دیکھیے لوگ عزت کس کی کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ پڑھا لکھا ہے, سمجھدار ہے, آنےسٹ ہے, انٹیگریٹی. وہ اس کی نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے 6 ڈالے جا رہے ہیں, اللہ جانے کتنے ڈالے والے آئے چلے گئے. میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا تھا, ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا CEO تھا, پھر پڑھنے چلا گیا دوبارہ. پھر جب میں واپس آیا تو میں آپ کو شاید یاد ہو تو میں نے یہ ایک ادارہ سیٹ کیا تھا ٹیم میں, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. خالد مرزا نے مجھے بلایا, میں ان کا نمبر 2 کے طور پہ کام کرتا رہا. پہلی دفعہ مجھے سمجھ آئی کہ لوگ حکومت کی نوکری کیوں چاہتے ہیں. میرا خیال تھا کہ اتنی کم تنخواہیں ہوتی ہیں, کیسے گزارا, why would a skilled technically superior person go there. جب میں نے جا کے دیکھا وہاں پہ کہ تنخواہ تو پاکٹ منی بھی نہیں ہے,
اتنے زیادہ پرکس اینڈ پریویلیج ہیں کہ آپ کا اخبار بھی مفت ہے, 6 نوکر بھی ملے ہوئے ہیں, ڈرائیور بھی ہے, گاڑی بھی ہے, بجلی بھی فری ہے. اس زمانے میں ابھی بھی بتاتا ہوں کہ جو آپ کو 5 اسٹار ہوٹل تھا اس کا کرایہ گورنمنٹ سرونٹ کا 1000 روپیہ ہوتا تھا. ٹیوشن بھی پیڈ ہے. سو جب میں نے کیلکولیٹ کیا اور میں نے دیکھا تو آئی فگرڈ آؤٹ کہ اصل میں تو جو گورنمنٹ کے اندر کام کرتا ہے ٹھیک جگہ پہ, اس کی تنخواہ ایک سی ای او سے دگنی بنتی ہے. ہمیں اگین اس کا انسٹیٹیوشنل آرگومنٹ لینا ہے. پولیٹیکل پارٹیز ادارہ بن نہیں پائی, وہ ڈائنیسٹیز بن گئی, فیملی اونڈ بزنسز بن گئے. ٹھیک ہے, گروپ نے کیپچر کر لیا نا وہاں پہ بھی. یہ وہی ہے ہر جگہ. صحیح. میرٹ کے اوپر اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی چل رہی ہے تو جماعت اسلامی, جس پہ الیکشن ہوتا ہے, امیر جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے الیکٹ ہوتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. باقی پارٹیوں نے تو کیپچر کیا ہوا ہے. اچھا, انہوں نے نہ اپنے تھنک ٹینکس بنائے, نہ اپنی کیپیبلٹی بنائی, کیونکہ پبلک پالیسی کی بجائے وہ کاؤنسلر کا کام کرتے ہیں. کاؤنسلر لیول سے مینٹیلٹی اوپر نہیں گئی. ہم اصل میں ایز اے نیشن بیسکس میں پھنس کے رہ گئے. انڈسٹری ہے, بیسک چیزیں بناتی ہے, ویلیو ایڈ نہیں کرتی ہے. بیوروکریسی ہے, بیسک کام کرتی ہے, پالیسی نہیں بنا. وہ تو سیکٹری کی ایگزامپل آپ نے دے دی ہے. اگر پولیٹیشین ہے وہ بیسک کام کرتا ہے جس کی اس کو سمجھ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں کیبنٹ کی میٹنگز میں 1-1.5 سال بیٹھا ہوں. جب کوئی ہمارے پاس مسئلہ آتا تھا, لیٹ سے کہ ہم نے سیکریٹریٹ کے اندر کوئی کار سٹینڈ بنانا ہے یا بلڈنگ بنانی ہے, اتنی ایکسپرٹ اپینین اس پہ آتے تھے کہ جی اتنے پر اسکوائر فٹ کاسٹ ہے. بیسکس ہمیں آتے ہیں کہ گھر کیسے بنتا ہے. کا جو ہی ایک آتا تھا کہ جی ہم نے یہ سائنٹیفک کوئی سینٹریفیوج پلانٹ کے اندر کام کرنا ہے یا M17 جہاز کی ٹیکنالوجی آتے ہے, اتنے ارب کا بجٹ چاہیے, وہ آئٹم کا ایجنڈا غالباً 1.5 منٹ میں اپروو ہو جاتا تھا. یہ ہم بیسکس میں پھنس گئے. یہ ہمیں اس کی اسکل لیول بڑھانے کی ضرورت ہے. اور سو 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں, میرا نہیں خیال کہ ہم سول سروس ریفارمز کبھی بھی کر پائیں گے, کیونکہ یہ ایک کرونی الائنس ہے پولیٹیشین کے ساتھ. لیکن سول سروس کے اندر بھی اس وقت پولیٹیشین سٹرگل کر رہے ہیں, ڈیلیوری کوئی نہیں ہو رہی. دیکھیے نا, پولیٹیکل پارٹیز ڈیپ ڈاؤن جو ہمارے دوست ہیں, دے آر ورڈ کہ جی ووٹ اگلی دفعہ کیسے ملے گا. تو ایک تو سول سروس یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف CSS کوئی افسر بنانا ہے. 20 بیسٹ یونیورسٹیاں پکڑے, اس کے اندر جس بندے نے ماسٹرز یا M.Phil یا PhD کیا ہو, اس کو آپ ڈائریکٹلی جوائنٹ سیکرٹری لائیں اور ان کے لیے اسپیس کریٹ کریں. ایک تو میری یہ رائے ہے, اور یہ پہلے تجویز آ چکی ہے. دوسرا, آپ پروفیشنل اداروں کو گورنمنٹ سے انسولیٹ کریں. بورڈ آف انویسٹمنٹ شوڈ, اب SIFC کل PM سیکریٹریٹ کا ڈویژن بن گیا. حالانکہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر سے ڈیل کرنا ہے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ جتنا دور ہو سکے آپ انڈیپینڈنٹ ہو. آپ کو, جیسے میں نے عرض کیا, پلاننگ کمیشن ہمیشہ ایک کمیشن تھا, اس کو بھی ہم نے وزارت بنا دیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اندر. اسی طرح یہ جو ہائرنگ ہے, یہ جو ہم SOEs میں لگاتے ہیں یا لوگ ہیں, وہ بھی ہمیں یہ اسٹیبلشمنٹ سے آؤٹ سورس کر کے پروفیشنل ہیڈ ہنٹنگ فرمز کو دے دینی چاہیے. پھر یہ جو اپنا بندہ لگانے کا کلچر ختم ہو پائے گا. دیکھیں نا, کہیں سے دیکھیں, آپ نے میڈیوکریٹی اور میریٹوکریسی میں فیصلہ کرنا. ایلیٹ کوڈ بی ٹیکنیکلی سپیریئر. یہ ایلیٹ میڈیوکر تھنکنگ رکھتی ہے, اس لیے وہ اپنا بندہ لگاتی ہے کہ چیلنج آپ کو کوئی نہ کرے, کوئی سوال نہ پوچھے, کوئی کھڑا نہ ہو. تو یہ ہمارے مسئلے ہیں. تو اگر ہم سلولی میرٹ کو لانا شروع کر دیں تو آئی تھنک پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اور بیوروکریسی میں بھی. نہیں, یہ اتنا سمپل نہیں ہے. IMF لینڈر نہیں ہے, لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے, بیل آؤٹ کا لینڈر ہے, کہ جب آپ بالکل بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تب IMF آتا ہے کہ بھئی اب آپ ڈیفالٹ کے آس پاس جا رہے ہیں, تو آپ کو میں پیسے دیتا ہوں اور آپ کوئی صحیح رستہ تھوڑے دنوں کے لیے کر لیں, اپنی میکرو اسٹیبلٹی میں ایکسپینشنری پالیسیز کو کنٹرول کر لیں, تاکہ آپ کی بیرونی ادائیگیاں ہو سکیں. یہ کوئی ڈیولپمنٹ کا لینڈر نہیں ہے یا گروتھ کا لینڈر نہیں ہے جو ورلڈ بینک یا ADB وغیرہ کلیم کرتے ہیں. دیکھیے نا, جتنے پروگریسو ایشین اکانومیز ہیں وہ ملٹی لیٹرل کے قرضوں پہ نہیں چلتی ہیں, وہ مارکیٹ سے پیسہ ریز کرتے ہیں.
ملٹی لیٹرل کی کنڈیشنز میں آپ کبھی گرو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی کنڈیشنز جو ہیں وہاں بھی ایک کلب ہے جو کنٹرول کرتا ہے، ایک اکنامک تھنکنگ کا کلب ہے اور ایک شیئر ہولڈرز کا کلب ہے، جس کا یو ایس بڑا شیئر ہولڈر ہے گلوبل ورلڈ بینک گروپ کا اور IMF کا۔ پولیٹیکلی بھی وہ پھر اس کو یوز کرتے اب ہیں؟ پولیٹیکلی بڑھ گیا ہے، اچھا، پہلے کم تھا۔ ٹھیک، جب سے ہم نے پالیسی لونز اور بجٹ سپورٹ لینی شروع کی ہے تو ہم نے اپنی پالیسی کی ٹیبل کھول دیا ان کے ساتھ، وہاں پھر پولیٹیکل انفلوئنسز آنے بڑھ جائے۔ اگر پروجیکٹ ہوتا تو اپنے آپ کو پروجیکٹ تک محدود رکھتے۔ کرتے، بالکل صحیح ہے۔ IMF کی ایک چیز تو یہ سمجھ لیں، IMF کی کوئی پالیسیز جو ہیں وہ بڑی سٹینڈرڈ ہیں، وہ کوئی ملک کے لیے ٹیلرڈ نہیں ہوتی۔ صحیح ہے۔ IMF کا فائدہ تب آپ کو ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اپنی ہوم گرون پالیسیز کا ایجنڈا ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کے پاس آپشنز رکھیں۔ IMF یہ نہیں کہتا کہ آپ پٹرول کی قیمت بڑھائیں، IMF کہتا ہے بجٹ کا خسارہ کم کریں۔ ٹھیک، جب بجٹ کا خسارہ کم کرتے ہیں تو آپ کیونکہ اپنی پالیسی ٹیبل پہ نہیں رکھ پاتے کہ میں اس طرح کروں گا، تو پھر آپ ریئیکٹیولی ان کے کہنے کی اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ کر لیں، یہ چھوڑ دیں، GST کو یہاں سے یہاں لے جاتے ہیں۔ یہ وہ بتاتا ہے جس کو ہمارے ملک کی لمیٹڈ سمجھ ہے، نہ پولیٹیکل اکانومی کی سمجھ ہے۔ دیکھیں یہ بڑا فرق ہے، جو ورلڈ بینک جیسے ادارے ہیں یا ADB ہیں وہ کمیونٹی کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، صوبوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی ریلیٹیولی سمجھ اکانومی کی بہتر ہے۔ IMF صرف منسٹری آف فائنانس اور اسٹیٹ بینک سے کام کرتا ہے، وہیں سے نکل جاتے تو ان کی سمجھ بڑی لمیٹڈ ہے۔ مہنگائی میں رول اس لیے ہے کہ ہمارے پاس مہنگائی کم کرنے کی پالیسی آپشنز نہیں ہیں۔ ٹھیک، ہم ان کی بنی بنائی پالیسی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ خسارہ بجٹ کا 7% رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو آپ کیسے کم کرتے ہیں خسارے کو؟ یا تو آپ ٹیکسز بڑھا دیں، ٹھیک ہے، بل بڑھا دیں، یا آپ گروتھ کے تھرو ویلیو کریٹ کریں۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ ہم وہ نہیں کر پاتے تو ہم یہ ریگریسو میئر لیتے ہیں جس سے مہنگائی اوپر جاتی ہے۔ پھر مہنگائی اوپر جاتی ہے جب ہم پاپولسٹ ایکسپینشنری اسپینڈنگ کرتے ہیں۔ لیکن IMF کیا کرتا ہے؟ وہ شرح سود بڑھاتا ہے تاکہ انفلیشن کو کنٹرول کرے، وہ ڈیمانڈ کو کمپریس کرتا ہے۔ جب ڈیمانڈ کمپریس ہوتی ہے، پیسے کی فراہمی کم ہوتی ہے، گروتھ بھی کم ہوتی ہے، لیکن آپ سٹیبل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے جیسے ملک میں جو آبادی دھڑ دھڑ بڑھ رہی ہے، 30 لاکھ بچے بچیاں لیبر مارکیٹ میں آ رہے ہیں، آپ کو گروتھ کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ بالکل، ناؤ یہ ہماری جو میں نے عرض کیا کہ پالیسی میکر میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم IMF پروگرام کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایک گروتھ کی پالیسی کے اوپر چل پڑے، کیونکہ ہمارا رسپانس پالیسی کا نہیں ہے، ہمارا رسپانس شارٹ ٹرم پروجیکٹس کا ہے۔ میں نے تینوں لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جو ہمارے ہیلپز آف افیئر میں وزیر اعظم بھی ہیں، پاسٹ میں بھی رہے ہیں، ایز اے ورلڈ بینک کے یا DFID کے یا نمائندے کے طور پہ بھی کیا ہے، ڈونر کی طرف سے، اور میں نے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی کیا اور گورنمنٹ کے اندر رہ کے بھی کیا۔ جب بھی میں نے پالیسی کی بات کی ہے، میرا آئی کانٹیکٹ میں آئی کوڈ سی کہ they were not interested, they were lost۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جب پروجیکٹ کی بات کی ہے پھر they jump on it۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیکنوکریٹ ہے اس کو اپنا کنٹریبیوشن ٹیکنیکل لیول تک رکھنا چاہیے۔ جب وہ سیاست میں جاتا ہے تو اس کے پاس کنسٹیچوئنسی نہیں ہوتی، تو اس کو نہ وہ کام آتا ہے نہ کرنا چاہیے۔ میرے شوکت عزیز اگر فائنانس منسٹر رہتے بہتر رہتے، وزیر اعظم بن گئے، کمپرومائز کر گئے، کام نہیں تھا، لیکن نا ان کو جتوایا گیا، ہی ہیڈ نو کنسٹیچوئنسی، نو روٹس۔ ایسا وزیر اعظم ہے جس دن فارغ ہوتا ہے ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ سملرلی جب ٹیکنوکریٹ پاور میں انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے دین ایکچولی پالیسیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب حکومت کے آپ نوبل laureate لے ہیں، لیکن اگر ڈیسیشن میکنگ بابو کے پاس رہے گی۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا رول جو ہے سیکنڈ گیس کیا جا رہا ہے جی، اور دیر آر پیپل جن کو سمجھ نہیں ہے اور وہ کال کر رہے ہیں شارٹس، اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ آگے نہیں چلنے دے رہے، سو آئی واکڈ آؤٹ۔ لیکن کیونکہ مجھے پاور کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی ایک دو چیزوں پہ فوکس کریں، آپ سب کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک، تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں کہ آپ نے یہ ڈیلیور کیا ہے۔ کچھ چیزیں وہ اچھی کر رہے ہیں، دیکھیں کل پرسوں انہوں نے اسٹریٹ ٹاک کیا ہے کہ بیل آؤٹ فرینڈلی کنٹریز یہ ایلوژن ہے، جو بڑی دیر سے ہم بیچ رہے ہیں، ادھر سے چیک آ گیا، ادھر سے چیک آ گیا، اور ہمارا گیپ ہے
ہمیں فل کرنا ہے. انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں دیکھتا ہوں کہ ان کو ود ان دا پارٹی اوور رول کر دیا جاتا ہے اور پرائیویٹائزیشن کی لسٹ سے بہت سی چیزیں سائڈ لائن کر دی جاتی. Now that is his challenge کہ can he actually build a constituency within the ruling alliance, also some constituency in people, تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے اور پیچھے کھڑے. اگر تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ سکسیس کو میئر کیسے کرتے ہیں. ٹھیک. اگر تو سکسیس یہ ہے کہ IMF پروگرام لے لینا ہے, سکسیس یہ ہے کہ ڈیفالٹ نہیں کرنا ہے, اگر تو سکسیس یہ ہے کہ جی ہم نے تھوڑا بہت انفراسٹرکچر کی سڑکیں پل بنانے ہیں, پھر تو I'm sure he will do well. ٹھیک. اگر سکسیس یہ ہے کہ اکنامک گروتھ کو ریوائیو کرنا ہے, جاب کریٹ کرنے ہیں, ایکسپورٹ بڑھانی ہے, دیکھیں نا آپ اپنا بار کہاں رکھتے ہیں, وہاں مجھے کرنٹ معیشت کے ڈھانچے میں چینج نہیں دیکھتا, کیونکہ جب تک یہ ڈھانچہ نہیں بدلا جائے گا, اور ڈھانچہ پالیسی سے بدلا جائے گا, پروٹیکشن ختم کرنی پڑے گی, ونرز پک کرنے پڑیں گے, یو گاٹ ٹو بی اے بیڈ گائے ٹو ڈو دیٹ. سو اگر تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ سکسیس کا بار کا, مثلاً کل سے میں مبارکباد کے پیغامات دیکھ رہا ہوں کہ جی فچ نے ہماری ریٹنگ CCC سے CCC+ کر, وہ تو سکسیس کا معیار یہ ہے, پھر تو کامیاب ہے. لیکن اگر سکسیس کا معیار ہے کہ آپ نے ایک پروگریسو سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے, ٹھیک ہے, وہ معیار نہیں نظر آ رہا. IMF, اب میں آپ کے فائنلسٹ پہ آتا ہوں, دیر از نو وے کہ آپ بیل آؤٹ سے نکل سکیں جو آپ کا کرنٹ معاشی ڈھانچہ ہے, جو ہم ایک ٹریڈنگ اکانومی بن چکے ہیں. ٹھیک. ہم جو ہیں 250 ملین لوگوں کو یہ اکانومی کیٹر نہیں کر سکتی ہے, پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں, ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. جب تک 15% ایکسپورٹ ہر سال نہیں بڑھے گی, کمپیٹیٹو بنیاد پہ, سبسڈی کی بنیاد پہ نہیں, صحیح, تب تک اگلے 5-10 سال لگیں گے کہ آپ IMF کے پاس نہ جائیں. لیکن اگر یہ نہیں بڑھے گی تو آپ کو بیل آؤٹ چاہے IMF کے ہوں یا فرینڈلی کنٹری کے ہوں یا آپ فیملی سلور بیچیں, وہ چاہیے رہیں گے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میری جو درخواست ہے اپنے پولیٹیکل لیڈر سے اور پیپل ان ریسپانسبل پوزیشنز, کہ اسٹاپ سیلنگ ڈریمز وداؤٹ یور فیٹ آن دا گراؤنڈ. اور آپ لوگوں کو کبھی گیم چینجر بتاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ڈالر کے چیک آ گئے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم سب سے پاکستان جو ہے دنیا کی 10 بڑی اکانومیز میں شفٹ ہو رہا ہے. دیکھیے آپ پہلے کچھ کر لیں, ریئلسٹک, پھر اسے بیچیں. ایگزیکٹ, دیکھیے میں یہ جو FDI, ہماری FDI $1 بلین ہے, ٹھیک ہے, ہم بات کرتے ہیں $80 ارب آ رہا ہے. لیکن آپ کس کو فول کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. ایگزیکٹ, آپ کا بھلے $20 ملین آئے, جب آ جائے کمپنی بن جائے آپ اس کو بیچیں, ایگزیکٹ, بجائے اس کے کہ آپ خیالی ایک کہیں کہ جی اب دیکھیں 5 سال پہلے جب میں گیا تھا تب سے سعودی ریفائنری لگ رہی ہے, ایئرپورٹس بک رہے ہیں, وہی سارا ہو رہا ہے جو پیکج میں نے وہاں کیا تھا. آئی ٹولڈ اپنے کلیگز کو اس وقت کہ ہم یہ جو پیکج لے کر جا رہے ہیں اس کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو اس کو اوور سیل نہ کریں. انفارچونیٹلی میرے کلیگز نے بھی کیا اور یہ بھی وہی کر رہے ہیں. جب آپ اوور سیل کرتے ہیں آپ پہ اعتبار ہی کوئی نہیں کرتا. ایگزیکٹلی, دیٹ ہمیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو برج کرنا ہے بائی ڈوئنگ تھنگس, ناٹ بائی میکنگ پاپولر اسٹیٹمنٹس جن کا کوئی بیسس.